بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے ہی ہم جانیں گے قرآن کیا بتاتا ہے ہمیں کہ قرآن کو کیوں نازل کیا گیا ہے۔ آج ہم 4 مقصد کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن کا وہ 4 مقصد کون سا مقصد ہے جو قرآن میں خود ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کو کیوں نازل کیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم پہلا مقصد کو جانتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے۔ تو پہلا مقصد ہے پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو برکت والی کتاب کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو کہ ان لوگوں کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے آئے، یعنی توریت، انجیل وغیرہ جو بھی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے تاکہ پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ذریعے مرکزی شہری اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے۔ دوسرا مقصد جو قرآن کے نزول کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک، کفر و جہالت سے نکال کر نور کی طرف لانا، ایمان کی نور کی طرف لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے محبوب آپ کی طرف ایک ایسی کتاب کو نازل فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو کفر و شرک کی ظلمت سے نکال کے، کفر و شرک کی اندھیریوں سے نکال کر ان کو ایمان کی نور کی طرف لائے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے اور ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، ایسے رب کے راستے کی طرف جو کہ عزت والا اور بڑی شان والا ہے، بڑی جو ہے تعریفوں کے لائق ہے۔ اور اس کا قرآن پاک کا تیسرا مقصد جانتے ہیں ہم۔ تیسرا مقصد جو قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں وہ یہ کہ لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانا اور ان کے اختلاف کا جواب دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسرے مقصد کے تحت ذکر فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا، ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ جو ہے لوگوں کے لیے بیان کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور جب آپ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور دین اسلام کے قریب ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوششیں کرے۔ چوتھا مقصد جو قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے اس کی آیتوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کر سکے۔ چوتھا مقصد کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کے آیتوں میں غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ چوتھی جو مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو برکت والی ہے، اور یہ نازل کیا اس لیے تاکہ آپ جو ہے اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، ولیتذکر اولو الالباب، اور یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے یہ ان کے لیے، عقل مندوں کے لیے ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی جو لوگ بے وقوف ہیں، جو اس بات کو نہیں سمجھتے، جو قرآن کو نہیں سمجھتے کہ در حقیقت میں یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کبھی بھی قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ ضرور اس قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔